زوردار تعلیم جو تعلیموں کا حقدار ہے میرے عزیزوں، اس نے میری اور آپ کی پہچان زندہ خدا سے کرائی ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ گھر گھر کلام سنانا، یاد رکھیں کسی پاسٹر نے، کسی مبشر نے نہیں، بلکہ یسوع نے پہلے شروع کیا تھا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مریم اور مارتھا کے گھر میں جا کر کیا سنا رہا تھا؟ کلام سنا رہا تھا۔ اور مارتھا جو ہے وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی، مریم جو ہے وہ یسوع کا کلام اس کے قدموں میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ سن رہی تھی۔ اور یسوع نے پھر یہ شکوہ بھی کیا کہ مارتھا، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ پھر یسوع نے شمعون کی کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے کنارے لوگوں کو کلام سنایا۔ چرچوں میں کلام سننا اچھی بات ہے، بہت زبردست بات۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزوں لوگوں کو خدا کے پاس لانے کے لیے انہیں کہاں کہاں بیٹھ کر کلام سنایا ہے۔ شمعون کوڑی کے گھر میں یسوع نے کلام سنایا، زکئی کے گھر میں جو چھوٹے قد کا تھا، یسوع نے اس کے گھر میں بیٹھ کر کلام سنایا۔ اور وہاں پر یسوع نے یہ بھی کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب آپ بھی یہاں مسیح مصلوب کا اور زندہ خدا کا یہاں کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ برکت ہی پا کر اٹھیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ شادمانی پا کر اٹھیں گے، اور اسی کلام کی قدرت سے کوئی دکھ، کوئی روگ ہے اگر آپ کے بدن میں، آپ کی زندگی میں، تو یاد رکھیں میرے بولنے سے نہیں، اس کلام کی قدرت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ اس کلام کو توجہ سے، غور سے سنیں گے، تو یہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آج کے مقدس پاک کلام کو سنانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں میرے عزیزوں میں آپ تک پہنچانا جو چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو مقدس پاک کلام سمجھنے میں آسانی ہو۔ تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر، آج کا کلام میرے عزیزوں ان زندگیوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو میرے عزیزوں اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں، چاہے انہیں گھر میں کام ملا ہے، چاہے آفس میں کرتے ہیں یا کہیں پر بھی، وہ اپنے کام کے ساتھ اگر وفادار نہیں تو یاد رکھیں خدا کے پاس ان کے لیے برکت بھی نہیں، کیونکہ یہ کام ہمیں ہمارے ماں باپ نے نہیں کہا کرو، یہ کام کے لیے ہمارے خدا نے ہم سے کہا ہے۔ جو ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرتے ہیں، جو ہم اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے کرتے ہیں، جو ہم اپنے اچھا پہننے اوڑھنے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے خدا نے ہم سے کہا کہ آئے آدم تو خون پسینے کی کھائے گا۔ تو جب کوئی یاد رکھے خدا کی باتوں کو فالو کرے گا، خدا کی باتوں کو اہمیت دے گا، تو یاد رکھے خدا بھی وقت معین پر سے سرفراز اور سربلند ضرور کرے گا۔ آج اس مقدس پاک کلام کو بڑے توجہ سے سنیے گا۔ وہ بہن بھائی جو اپنے کام میں سستی کرتے ہیں وہ بھی سنیں، جو کام بڑا جام فشانی سے کرتے ہیں، تاکہ انہیں اور برکت ملے اور اپنا کام جام فشانی سے کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ ہے کہ پیدائش بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیے گا جی، بڑے غور سے سنیے گا۔ پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آپ نے سنا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ خدا انسان سے کہہ رہا ہے
کہ یہ زمین پر سردی بھی ہوگی، تپش بھی ہوگی، جاڑا بھی ہوگا، گرمی بھی ہوگی، جب تک یہ زمین قائم رہے گی یہ موقوف نہیں ہو۔ اور آج اگر کوئی میرے عزیز بہن بھائیوں سردی میں کام کرنے سے ڈرتا ہے، گرمی میں کام کرنے سے ڈرتا ہے، اور جب جون جولائی کی گرمی تپش ہوتی ہے تب، تو یاد رکھے اس کا ہاتھ سدا مانگنے والا رہے گا، معذرت کے ساتھ، اور اس کا ہاتھ سدا مانگنے والا رہے گا۔ خدا یہ حکم دے رہا ہے، خدا یہ قانون دے رہا ہے کہ جب تک زمین قائم ہے انسان کو سردی میں بھی کام کرنا پڑے گا، انسان کو گرمی میں بھی کام کرنا پڑے گا، چاہے آپ کے ملک میں تپش ہو تب بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی محنت سے بھاگے گا، محنت سے دل چرائے گا، من چرائے گا، یاد رکھیں میرے عزیزوں بڑھاپے تک، بوڑھا ہونے تک وہ اپنے عزیزوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے رہے گا، مجھے 500 دینا، مجھے 600 دینا، مجھے 1000 دینا۔ مگر جو خدا کے مقدس پاک کلام کے مطابق نہ گرمی دیتا ہے نہ سردی دیتا ہے اور خداوند کے ساتھ بھی چلتا ہے، یاد رکھے بائبل مقدس خدا کا کلام کہتا ہے خدا محنتی کا ہاتھ کبھی خالی رہنے نہ دے گا۔ جو محنت کرے گا، جو جانفشانی کرے گا، چاہے وہ گھر کا کام ہے، چاہے وہ کسی دفتر کا کام ہے، کسی قسم کا بھی کوئی انسان جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، میرے عزیز بہن بھائیوں یہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جب تک زمین کیا ہے، قائم ہے، جب تک انسان زمین پر ہے، انسان بیج بونا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب کسان بیج بوتا ہے میرے عزیزوں تو کتنی تپش ہوتی ہے اس کے کھیت میں، کتنی دھوپ ہوتی ہے اس کے کھیت میں، مگر وہ بیج بوتا ہے اس یقین پر، اس ایمان پر کہ میرا خدا مجھے اس کا حاصل ضرور ہی دے گا۔ آج اگر میرے عزیزوں کسی نوجوان کو گرمی میں کام کرنا پڑ جائے، تھوڑا مشقت کرنی پڑ جائے تو اگلے دن چھٹی کر جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ نوجوانوں کی اگلے دن چھٹی کر جاتا ہے۔ یاد رکھو ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں یقین مانے جب پوری عمر میں آئیں گے تو وہ کبھی بھی ان کے ہاتھ دینے والے نہیں بلکہ مانگنے والے رہیں گے۔ اگر وہ خدا کے اس حکم کو، خدا کے اس کلام کو رد کر رہے ہیں، اگر گرمی میں بیج بو رہا ہے تو کام مقدس میں لکھا ہے وہ خوشی سے کیا کرے گا، کاٹے گا بھی۔ ہاللیلویا، وہ خوشی سے کاٹے گا بھی۔ اگلی بات ہے کہ فصل کاٹنا، پھر لکھا سردی، بہت سارے لوگ سردی کے ایام میں یقین جانے اتنی سستی کرتے ہیں اپنے کام میں، مگر آگے چل کر میں آپ کو ایسے شخص سے ملوانے والا ہوں جس نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ تپش دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، اسے خدا نے یقین مانے اتنا بڑا کیا، اتنا سرفراز اور کامیاب کیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں یہ ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ اے بنی انسان، جب تمہاری زندگی میں سردی، گرمی، تپش، جاڑا آئے گا تم نے اپنی محنت نہیں چھوڑنی بلکہ تم نے محنت کرنی ہے، جانفشانی کرنی ہے، تاکہ جب تو عمر رسیدہ ہو تو تیرے پاس کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو سب کچھ ہو۔ یاد رکھیں میرے بہنوں بھائیوں، جو آج ان ایام میں سستی کرتے ہیں اور اپنے بیٹھ کو زیادہ اور اپنے کام کو کم ترجیح دیتے ہیں، یاد رکھیں ان کا ہاتھ خالی رہے گا، ان کا ہاتھ نہیں بھرے گا۔ مگر جو گرمی میں، تپش میں، جاڑے میں کام کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی پر پراپر ٹائم دیتا ہے، یاد رکھیں
خدا اس کا ہاتھ کبھی خالی رہنے نہیں دے گا اور وہ برکت شخص کرائے گا. یہ برکت پانے کی باتیں ہیں. آپ اپنے کام کے ساتھ وفادار رہیں, چاہے اس میں آپ کی آمدنی کم ہے, آپ کی سیلری کم ہے, مگر میرے عزیز بہن بھائیوں آپ اپنی جاب کے ساتھ وفادار رہیں, کیونکہ یاد رکھیں سرفرازی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے, سرفرازی اور کامیابی زندہ خداوند کی طرف سے ہے, اور وہ وقت معین پر ضروری آپ کو سرفراز اور کامیاب کرے گا. فرق میں اور آپ بس اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں, جو بھی ہمیں ملی ہے, جو بھی ہمارے نام لگائی گئی ہے, جو ہم نے خود چوز کی ہے, ہم اس پر ضرور جائیں, اور چاہے وہ سردی ہے, چاہے وہ گرمی ہے, چاہے وہ جاڑا ہے. میرے عزیزوں میں آج بھی ان بزرگوں سے واقف ہوں جو اس عالم بستی میں محنت کرتے رہے ہیں, مشقت کرتے رہے ہیں, اور خدا نے ان کو اپنے گھر دیے ہیں, اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کے گھر میں ہر ایک چیز وافر مقدار سے ہے. مگر جنہوں نے معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں تاش کھیل چھوڑ دیا ہے, جنہوں نے میرے عزیزوں جوا اور سنوکر کھیلا ہے, جنہوں نے شراب پی لی ہے, یاد رکھیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مانگتے پھر رہے ہیں, وہ مانگتے پھر رہے ہیں. مگر جنہوں نے اپنی جاب کے ساتھ وفاداری کی, خدا کا حکم جان کر کہ خدا نے کہا تھا کہ اے آدم تو خون پسینے کی کھائے گا, میرے عزیزوں جیسے ہی آدم اور ہوا کو عدن سے نکالا گیا, کلام مقدس کہتا ہے وہاں پر جب عدن سے باہر آئے تو 2 بیٹے پیدا ہوئے, پہلا قاہن اور اس کے بعد کون پیدا ہوا, حابل آئے. آدم نے فوراً کیا کیا, جب یہ بچے بڑے ہوئے ہیں, سمجھدار ہوئے ہیں, تو آئے اس بات کو ذرا پیچھے چل کر دیکھتے ہیں. پیدائش چوتھے باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیے گا, جی بڑے غور سے سنیے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا, اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. سن لیا آپ نے, جو پہلا انسان اس روئے زمین پر عدن سے باہر نکالا گیا, اور اس کے بھی دونوں بیٹے کیا کر رہے ہیں, ارے دھوپ میں, گرمی میں, سردی میں کام کر رہے ہیں. ایک کسان بن گیا, دوسرا چرواہا بن گیا ہے. کیا آج میرے عزیزوں, میرے بہنوں بھائیوں, اسپیشلی نوجوان بیٹیوں بیٹھو, جب آدم نے, میں کہتا ہوں ان کے ذمہ یہ کام لگائے ہیں, تو آپ کو آدم کے نظر نامے میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ لوگ اپنے کام سے بے وفائی کر رہے ہیں یا اس حکم سے بھاگ رہے ہیں, بلکہ ایک بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے, دوسرا کسان کا کام کر رہا ہے, بیج بونے کا, فصل کاٹنے کا کام کر رہا ہے. جب پہلا انسان ہی اپنے بچوں کو ایسے کاموں میں میرے عزیزوں مشغول کر رہا ہے, اور وہ ہوا ہے, اور انہوں نے برکت پائی ہے. یاد رکھیں ان کے ریوڑ, ان کے کسان کے بھیڑ بکریاں, کسان کی جو ہے وہ بیجدار سبزیاں, بیجدار پھل لگے, کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو فالو کیا اور وہ برکت پاتے گئے. آگے چلتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیں, یہاں پر بھی ایک خدا کا خادم ہے جو اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے, اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے, بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی وفاداری کے ساتھ. اس کا مطلب, اور اس کے باپ نے جو کام اس بچے کے, اس نوجوان کے ذمہ لگایا, اس کام میں وہ بڑی جان فشانی کرتا تھا. اس نے کبھی سستی نہیں کی, کبھی کائلی نہیں کی, بلکہ اس کام کو بڑی جان فشانی سے کرتا رہا, یہ جان کر کہ یہ میرے کام میرے باپ نے میرے ذمہ لگایا ہے. اور صرف اپنے باپ ہی کا نہیں, بلکہ میرے عزیز بہن بھائیوں اپنے خدا کا بھی بڑا وفادار تھا یہ شخص. میرے ساتھ دیکھیں پہلا ساموئیل اس کا 16واں باب
اور اس کی آیت نمبر ہے پہلی آیت سے پڑھیے گا. پہلا سیموئیل اس کی 16 باب اور اس کی پہلی آیت. اور خداوند نے سیموئیل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت الحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. سنا آپ نے؟ خدا اس نوجوان پر نگاہ کر رہا ہے اور یہ خدا کا بندہ داؤد ہے. خدا اس پر نگاہ کر رہا ہے کہ یسی نے اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے دی، اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ یہ کام کیا. یاد رکھیں زمین پر خدا ہمیں ناطے رشتے جاب اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس میں وفادار ٹھہریں. جب ہم اس میں وفادار ہوں گے تو یاد رکھیں خدا کی وفاداری اپنانے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر کوئی انسان کے وفادار نہ ہو، اگر کوئی انسان اپنی جاب کا وفادار نہ ہو، تو یاد رکھیں میرے عزیزوں وہ خدا کا کیا وفادار ہو سکتا ہے. خدا کے ساتھ بھی داؤ پیش کھیلے گا. خدا نے اپنے بندہ داؤد پر نگاہ کی، یسی کے گھرانے خاندان پر نگاہ کی، کیونکہ وہاں پر خدا کو ایک محنتی شخص نظر آیا جو اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا اور بڑی دیانتداری وفاداری کے ساتھ جو بھی کام یسی نے اس کے ذمہ لگایا اس کام کو وہ یقین جانے، چاہے وہ سردی ہوتی، چاہے وہ گرمی ہوتی، چاہے کوئی بھیڑیا کوئی ریچھ اس کی بھیڑوں کی طرف آتا تو وہ میرے عزیزوں اس کے ساتھ لڑتا اور اس پر فتح پاتا. آج میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ذرا سا کام میں کوئی ڈانٹ دے، کوئی اونچی آواز میں بات کر دے، ہم دوسرے دن کام پر نہیں جاتے، ہم کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے. سمجھ لیں کہ وہ ریچھ ہے آپ کے سامنے، وہ شیر ہے آپ کے سامنے جو آپ کو ڈرانا چاہتا ہے اور آپ کو گھر بٹھانا چاہتا ہے، مگر آپ خدا کے بندہ داؤد کی طرح مت ڈرے، بلکہ میرے عزیز بہن بھائیوں اپنے روزگار کو مت چھوڑے، اپنے روزگار پر جائیں. اس ایمان پر، اس یقین پر کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں میرا وہ خدا مجھے یہیں پر سرفرازی اور کامیابی ضرور دے گا. ایس ایمان پر، ایسے یقین پر. ذرا سا کسی نے غصے میں بات کر دی، ہم دوسرے دن کام پر نہیں جاتے. یہ باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے آپ بابرکت ہو سکتے ہیں اگر آپ انہیں مانیں گے. آئیے اس بات کو ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں. سترہ باب کی 37ویں آیت پھر لکھا، پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجوں سے بچایا. کس نے بچایا؟ خداوند نے. اس کا مطلب جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی حضور آپ چرچ میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایسے پنجوں سے، ایسے پھندوں سے، ایسے جال پھینکنے والوں سے بچائے گا کیونکہ وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ مت ڈرے، بڑا غور سے سنیے گا. اللہ خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے بوزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. کام میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑ جائے، تھوڑی سی مشقت کرنی پڑ جائے، ہم ڈرتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں کہ آج ہمارے سپروائزر نے، آج ہمارے اونر نے ہمیں یہ کیا کام دے دیا ہے. داؤد کے سامنے جب ریچھ آیا ہے، جب شیر آیا ہے تو وہ اپنی بلے بلے نہیں کر رہا، بڑے غور سے سنے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے شیر کو مارا، میں نے ریچھ کو مارا. وہ یہ کہہ رہا ہے، پھر لکھا، پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجوں سے کیا کیا ہے؟ بچایا ہے. وہ خدا پر بھروسہ کر رہا ہے اور خدا کو آنر دے رہا ہے. جب آپ بھی میرے عزیزوں ڈر کر، گھبرا کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے
باتوں پر دھیان مت دیں, آپ یسوع کی صلیب پر دھیان دیں. آپ کامیاب ہوتے جائیں گے, آپ سرفراز ہوتے جائیں گے, اور اپنے خدا کی عبادت کرتے جائیں, ستائش کرتے جائیں. یقین مانیں, جب آپ خدا جس کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہے میرے عزیزوں, جب وہ آپ کو محنت کرتے ہوئے, لوگوں کی باتیں جھڑکے سنتے ہوئے بھی محنت کرتے ہوئے دیکھے گا, داؤد کی طرح آپ پر بھی وہ نگاہ کرے گا, آپ پر بھی وہ توجہ کرے گا. جب آپ لوگوں کی ڈانٹ سن رہے ہیں پھر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں پھر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ خدا آپ کو سرفراز کرے گا, کامیاب کرے گا. میرے عزیز بہن بھائیوں, جہاں بھی ہم جاب کرتے ہیں, جہاں بھی کاروبار کرتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کے ساتھ, اپنی جاب کے ساتھ وفادار ہو جائیں, اور نہ انسانوں سے توکل کریں کہ یہ مجھے سرفراز کریں گے, نہ ہی کسی سے امید لگا کر رکھے. امید لگانی ہے تو خداوند یسوع مسیح سے لگائے, جس نے مجھے اور آپ کو نجات کے قریب کر دیا ہے, جس نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے. ارے وہ آپ کو سرفرازی بھی دے گا, وہ آپ کو کامیابی بھی دے گا, مگر میں نے اور آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور اپنے اپنے تمام ان معاملات میں لگے رہنا ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں موقوف نہ ہوں گی. آگے چلتے ذرا, وہی مجھ کو اس فلسطین کے ہاتھ سے بھی کیا کرے گا, بچائے گا. فلسطین کون تھا؟ جاتی جولیت. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کام کا تجربہ نہیں, اس چیز کا تجربہ نہیں. یاد رکھیں, جتنے بچے گا رہے ہیں نا, یہ پیانو بجا رہے ہیں, ڈھولک بجا رہے ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا. مگر میں نے ان سے کہا نہیں, خدا کو دل سے گانے والے چاہیے. آپ گاؤ, آپ گا سکتے ہو. اور آج میرے خدا یسوع کا شکر ہے کہ اچھی پرستش کر رہے ہیں, اچھے ساتھ بجا رہے ہیں. داؤد کو بھی انسانوں سے لڑنے کا تجربہ نہیں تھا, نہ ہی وہ جنگی مرد تھا. ارے اس کے دل اور دماغ میں تجربہ بننے والا اس کا خدا ہے, جس کا نام لے کر وہ آگے بڑھتا تھا, جس کا نام لے کر وہ بڑے بڑے ریچھوں کو اور بڑے بڑے شیروں کو مار دیتا تھا. یہاں پر وہ کہہ رہے نا, پھر خداوند نے کہا کہ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجوں سے کیا کیا ہے, بچایا ہے. جب آپ کو بھی کوئی روزگار پر, جاب پر کوئی ایسا شیر, کوئی ریچھ مل جاتا ہے تو مت گھبراؤ, اور زندہ خدا پر ایمان رکھو, جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, جو ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا خدا ہے, جو مسیح یسوع میں میرا اور آپ کا جلالی پتا ہے. اس پر یقین رکھو, اس پر ایمان رکھو. اور میں کہتا ہوں کبھی کوئی کام میں ایسی کوئی بڑی مشکل, کوئی مصیبت آ گئی ہے, آپ چھٹی مت کرو, اگلے دن اپنی جاب پر جاؤ, اپنے کام پر جاؤ. میرے عزیزوں, آپ ماحول چینج دیکھو گے, اور ماحول چینج کرنے والا کوئی اور نہیں, آپ کا یسوع ہوگا, خداوند یسوع مسیح ہوگا. جب آپ ہمت کر کے دوبارہ جائیں گے, یہاں پر لکھا ہے مجھ کو اس فلسطین کے ہاتھ سے بھی کیا کرے گا, بچائے گا. ساؤل نے داؤد سے کہا, جا, خداوند تیرے ساتھ رہے. اور خدا اس کے ساتھ تھا. حالانکہ اسے جنگ کا, اسے ایسے بڑے سورما کو مارنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, یاد رکھیں, اگر کسی کام کا آپ کو تجربہ نہیں تو آپ کسی کے اسسٹنٹ بن کر, آپ کسی کے ہاتھ کے نیچے رہ کر وہ کام کریں, سیکھیں. اگر آپ کے پاس وہ تجربہ نہیں, اور یسوع کا نام لینا بند مت کریں, یسوع کے نام کو پکارنا بند مت کریں. یاد رکھیں, خدا نے وعدہ کیا ہے, خدا نے وعدہ کیا ہے. خروج 23 باب کی 25 آیت میں, اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا, عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا, برکت دے گا. خدا کا وعدہ ہے کہ انسان جب عبادت کرے گا تو مجھ سے برکت پائے گا. جس طرح میں داؤد کے ساتھ تھا, جب وہ ریچھ کو مار رہا تھا, جب وہ شیر کو مار رہا تھا, اسی طرح میں ہر اس انسان کے ساتھ ہوں گا جو میرا نام اور میری حمد زمین پر گائے گا.
जिस तरह मेरी मर्जी आसमान पर, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तो जमीन पर जब मैं और आप जिंदा खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे अजीज बहन भाइयों याद रखें, हमें नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी मिलती है, सरफराजी मिलती है। और जरा सी थोड़ी सी धूप आई, गर्मी आई, सर्दी आई, तो काम पर छुट्टी पर छुट्टी नहीं। मेरे अजीजों, अपने काम के साथ वफादार रहें, क्योंकि ये काम का हुक्म हमारे खुदा ने हमें दिया है कि जब तक जमीन कायम है, इंसान बीज बोएगा, इंसान फसल काटेगा, चाहे फिर उसकी जिंदगी में सर्दी आए, चाहे तपिश आए, चाहे गर्मी आए। दाऊद कभी ये नहीं कहता था कि अबा सर्दी आ गया, हम पेड़ अंदर ही रहने, मैं नहीं लेके जाना, मैंने इनको नहीं चलवाना नहीं। मगर मेरे चीजों, ये नौजवान जिसे खुदा यकीन जाने पसंद कर रहा है, खुदा मजबूर हो गया शमूएल को कहने पर कि शमूएल यसी के घर में जा, वहां पर मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे दिल के माफिक है, जिसको मैंने जमीन पर अपने बाप का वफादार पाया, बाप के दावेदारी में पाया है। मुझे एक शख्स मिल गया है, तू जा उसे बसा कर, उसे महसूस कर, क्योंकि आगे को वो क्या होगा, बनी इस्राएल का बादशाह। आपकी वफादारी चाहे आपके घर के काम के साथ है, चाहे आपके ऑफिस के काम के साथ है, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में मेरे अजीज बहन भाइयों, एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा की कुदरत, खुदा की रहमत आप पर जाहिर होगी। कभी भी हम मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अपने काम के साथ बेवफाई ना करें। आप जब काम के साथ बेवफाई कर रहे हैं, समझिए आप खुदा के साथ बेवफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये काम का हुक्म उसी ने दिया, ये इंसान के माँ बाप ने नहीं दिया इबादत के साथ। ये काम करने का हुक्म हमारे खुदावंद की तरफ से मिला। आए आदम, तू खून पसीने की क्या करेगा, खाएगा। अब जब मेरे अजीजों, ये खुदा का बंदा, आए चलते 16वें बाब में, 17वें बाब की मैं 20वीं आयत पढ़ेगा भाई जी, 20वीं आयत। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों के एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक, आमीन, अपने बाप के हुक्म को ये खुदा का बंदा कितना मानता है। आज पता क्या है, माजरत के साथ ये बात करने लगा हूं, किसी बुजुर्ग ने कहा, जेडे मुंडे ने ना आजकल के नौजवान सब नहीं करता, कुछ मुंडे जेडे वो कहते हैं ना ते अब्बे दे को लंगरो, ना अब्बे दे को लंगरो, क्योंकि वो काम कह देगा, तो ना खोते दे पीछे लत मार देगा है। अब्बे दे को लंगरो, वो काम कह देगा कार का। बहुत सारा मैंने नौजवानों को ऐसे भी कहते सुना है, जो काम से भागते हैं, डरते हैं। मगर ये खुदा का बंदा सुबह सवेरे उठ रहा है, अपने बाप के हुक्म को फॉलो कर रहा है। खुदा ने ऐसा नहीं कह दिया, अरे खुदा ने ऐसी शमूएल को नहीं कह दिया कि यसी के घर में जा, एक बछिया भी ले जा। और वहां पर मुझे एक शख्स नजर आया है जो बड़े ताबेदारी के साथ, बड़ी जानकारी के साथ और बड़ी वफादारी के साथ अपने बाप का हुक्म मानता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तपश हो, वो अपने बाप का बड़ा वफादार है। जी आगे बढ़िए। निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ, और वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा। सुना आपने, निगहबान के पास जब भेड़ बकरियों की निगहबानी बाप ने उसको दी, तो ये जब कहीं जाने लगा अपने बाप के हुक्म के मुताबिक, उस जगह पर जहां इसके भाई थे,
साउल के साथ वो सिपाही का काम करते थे, उसके सिपा सलार थे, इसके 2 भाई, और ये उनके लिए कुछ अनाज, कुछ बुना हुआ अनाज लेकर जा रहा है। और बाप ने कहा भाई आज इधर आ, तो आज ये भेड़ बकरियां छोड़। और कलाम करा दाऊद ने एक निगाहबान के पास छोड़ी। मतलब दाऊद ने देखा कि भाई ये बंदा ठीक है। माजरत के साथ आज हम अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ओनू देवांगे जेड़ा वेला होएगा। निगाहबान साडा वो मोटरसाइकिल है जेड़ा किधर ने किधर ठोक के आवे या बेपरवाही या लापरवाही में चलावे, अबे तो मार है। मगर ये बाप के बाद को क्या कर रहा है, एक अच्छे निगाहबान के पास छोड़ रहा है कि भाई मेरी भेड़ बकरियों की निगाहबानी कर। मेरे बाप का हुक्म ये आया है कि मैं अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त कर कर आऊं, क्योंकि वो जंग में है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये बातें सख्त जरूर हैं, मगर याद रखें वो नौजवान, वो बेटे बेटियां जिन्हें यकीन माने, आज ज्यादा टोकने वाले रोकने वाले हैं ना, जिन बेटियां बेटों को यकीन माने वो किसी वक्त में बड़े वफादार और बड़े मालदार होंगे। जिन्हें मना कर सकते हैं अब्बा मुन्ना कुछ क्या कर, अम्मा मुन्ना कुछ क्या कर, माजरत के साथ उन्हें रसवाई का सामना होगा, उन्हें जिल्लत का सामना होगा। जिनको आगे समझा रहे बहुत बात बेटी का सारे मुन्नी गला कर दे, अरे बेटा याद रख जब तुम सुने सारे तुझे बातें करते हैं ना तो कामयाब भी तू ही होगी, कामयाब और सरफराज भी तू ही होगा। याद रखें, जिसे समझाने वाले, डांटने वाले, टोकने वाले बड़े हैं, और जिसे टोकने वाला कहने वाला कौन नहीं, उन्हें पता क्या और भाई इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, क्या है उल्टा हटती को मसा है, इसलिए उन्हें हाथ छोड़ते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, देखें खुदा का बंदा दाऊद अपने बाप यसी के साथ कितना वफादार है, दयानतदार है। जो भी बाप ये नहीं कह रहा कि बाप अब ये हुक्म मुझे दे रहा, मैं इस हुक्म से मैं इस हुक्म को टालता हूँ, मुझे भेड़ बकरी चलाने दे जो तूने मुझे काम दिया है, नहीं। और उसने कहा ठीक है जी, जो आप मुझे काम दे रहे हैं मैं वो जरूर करने के लिए जाऊंगा। सो आए इसी तरह आगे चलते मेरे अजीजों, तवारीख के अंदर तारीफ हालेलुया। जब खुदा का बंदा इस तरह अपने जिस्मानी बाप और अपने आसमान के खुदा का वफादार था, ताबेदार था, तो मेरे अजीज बहन भाइयों याद रखें जब हम भी जमीन पर अपने माँ बाप के वफादार ताबेदार होंगे, जब हम भी जमीन पर अपने जॉब के साथ वफादार होंगे, ना सर्दी देखेंगे, ना गर्मी देखेंगे, ना तपिश देखेंगे, ना झाड़ा देखेंगे। हाँ, एक ऐसे भी लोग हैं हमारे माशरे में जिन तनहा मिलनी होती है ना, उधर भावें जितनी मर्जी सर्दी हो तो जितनी मर्जी लू चलती हो उधर उन्हें काम तो जाना ही जाना है। नेशनल बैंक से तनहा लैनी लैनी या किड़ा भी बैंक होता, मगर जो बॉस ने को काम कह देना, कहना नहीं सर जी आज मेरी तबीयत नहीं सही, आज मेरी तबीयत को हिलचल हो रही है। ऐसी चीजों को मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, हमारा खुदा पसंद नहीं करता इंसानों के अंदर। वो मैं ना किसी बेटी को क्या, मैं बेटा बाइबल पढ़िया कर, खुदा का कलाम है, तेन बड़े गौर ना पढ़िया कर, ध्यान ना पढ़ेगा। उन्हें कहा ठीक है पास। अच्छा जो माँ ने भांडे धो लेना उन्हें बाइबल खोल के भाई, जो माँ ने कपड़े धो लेना बाइबल खोल के भाई, कहने पास साहब इन्हें केड़ी तरीम दे गए हो, मैंने तो काम करनी है बाइबल खोल के भाई दी भांडे धोने के लिए देख बाइबल। मैं कहती ये है कि मैं बेहतरीन तो नहीं दे गया, तो ना ही तो मैं तरीन देना ही नहीं। पहला बड़ी माड़ा काम करा, यसी का बेटा दाऊद पहले अपने बाप की भेड़ बकरी चलता था। हाँ, काम करती जबूर का, हालेलुया। जरूरी नहीं थी बाइबल नाल फाड़ के नाल भांडे धोने, नहीं, जबूर का काम करती करती सदाइश का जिंदा खुदा की, बख्शिश का जिंदा खुदा की काम करते करते। इन बातों को हमने मेरे अजीजों पीठ पीछे नहीं फेंकना, बल्कि अपने दिल में उतारना है और अपने काम के साथ, अपने रोजगार के साथ वफादार होना है, ताकि हम खूब कामयाब हो, खूब सरफराज हो। किसकी तरह? खुदा के बंदा दाऊद की तरह। आए इसकी कामयाबी देखते जरा जी। तवारीख उसका 29वां बाब
اور اس کی 26वीं आयत पढ़िएगा जी। पहला तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और दाऊद बिन यस्सी ने सारे इसराइल पर सल्तनत की। आमीन। सुना आपने? अरे सल्तनत मिली है जब ये जिंदा खुदा का और अपने बाप यसी का वफादार है, तो खुदा ने सल्तनत उसके हाथ में दे दी। अगर आप और मैं भी मेरे अजीजों अपने अपने हल्के में जहां जहां भी काम करते हैं अगर वफादार होंगे तो याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा आप पर निगाह करेगा और खुदा आपके हाथों में ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें आपकी जिंदगी में जारी करेगा। ये दुआ पड़ेगा। और दाऊद बिन यस्सी ने सारे इसराइल पर सल्तनत की, और वो अरसा जिसमें उसने इसराइल पर सल्तनत की 40 बरस का था। 40 बरस तक वो सल्तनत करता रहा। और दूसरी बात मेरे अजीजों, दाऊद को जब मखसूस किया गया था कि तो आगे कोई इस्राएल का बादशाह आगा, तो अगले दिन तख्त पर नहीं बैठा था, उसने चाँफिशानी की थी। जहां जहां खुदा का नबी, खुदा का बंदा नेतन नबी उसे कहता, वो वहां पर जाकर जंगे करता था। खुदा के मुकद्दस पाकलाम के मुताबिक वो चलता था। उसने कोई सुस्ती नहीं की, कोई काली नहीं की। वो वफादार रहा हर मामले में। हालांकि उसका जो सुसर था खुदा का बंदा साउल, मेरे अजीजों, वो उसके साथ अक्सर बेवफाई करता था, मगर वो फिर भी उसका वफादार रहा। वो फिर भी उसका वफादार रहा। आज हमारे साथ काम पर या हमारे गली में कोई भी ऐसा कोई तरह सी बेवफाई कर दे, हमारे मुंह से ऑल फॉल निकलना शुरू हो जाता है। उसकी तरह वफादार रहे। जो बरकतें खुदा के बंदा दाऊद की जिंदगी में है, यसू वो आपकी जिंदगी में भी दे देगा। मगर मेरे अजीज बहन भाइयों, ना देखे सर्दी, ना देखे गर्मी, ना जाड़ा तपिश, इसमें मत जाए। आप अपने काम के साथ, अपने खुदा के साथ वफादार रहे। आपने देखा सर्दी के अय्याम में चर्चों में रश कम होता है। सर्दी के अय्याम जिन्हीं गीत पता ही गाना, हमें यस्सु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। सर्दी जुदा कर देगी दोस्तों, ठंड तेनों नहीं उठन देगी। यस्सु की मोहब्बत दे विच कायम रहना नहीं। मेरे अजीजों, हमने यस्सु की मोहब्बत के लिए उठना है। अरे जो रस्ती की जमीन पर, कलवरी के मकाम पर, उस गर्मी में, उस तपिश में सलीब पर चढ़कर पानी मांग रहा है, उसे सिरका दिया गया। अगर मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आपके साथ भी कोई अच्छा वाकया पेश आता है तो आप मत घबराएं। बड़े गौर से सुनिएगा, आप मत घबराएं। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, आप भी अपने रोजगार पर फतह पाएंगे। सो खुदा इस मुकद्दस पाक कलाम से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।